شہوت، شہوت، پیٹ کی شہوت، سید مخدوم علی اجمیری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیٹ کی شہوت کھانے پینے سے، اچھے اچھے کھانا اور بہت سارا کھانا۔ فرمایا کان کی شہوت بہت ساری باتیں اور لغو و لعب و لغو سننا۔ زبان کی شہوت اسی طرح لغو بولنا اور لغو و لعب بولنا اور بہت سارا بولنا۔ آنکھ کی شہوت دیکھنے سے، خوب دیکھنا، خوب دیکھنا، خوب دیکھنا۔ نفس کی شہوت کا یہ گوشت پوست کا پیٹ آخر بھر جاتا ہے، لیکن زبان کی شہوت، کان کی شہوت، اس سے بڑھ کر آنکھ کی شہوت، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خان داؤد خان کلات کے خان گزرے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے ساتھ مجلسیں رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا زوئے یہ آنکھ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، آنکھ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اسی لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے میں یہ ساری شہوتیں حجاب ہیں۔ اب کہیں کہ ذکر اللہ سے بات نہیں بنتی، کیسے بنے کہ یہ ساری شہوتوں کو پال رکھا، کانوں کو بھر دیا اس شہوت سے، آنکھوں کو بھر دیا اس شہوت سے، زبان کو بھر دیا اس شہوت سے، پیٹ کو بھر دیا کھانے پینے کی شہوت سے، اتنا بھرا پورا۔ اللہ کو تو خالی جگہ چاہیے، خالی جگہ چاہیے کہ وہ اللہ داخل ہو جائے۔ اللہ جب وہ بادشاہ پاکی کو پسند کرتا ہے، نفس کو اس وقت تک ناپسند کرتا ہے جب تک نفس اللہ کو قبول نہیں کرتا، اور نفس اللہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک یہ اپنی ان شہوتوں سے تائب نہیں ہوتا۔ یہ تن کی دنیا کی سیری سے خود کو جب بھوکا نہیں رکھتا، یہ آنکھ کے پیٹ کو جب تک بھوکا نہیں رکھتا، یہ کان کے پیٹ کو جب تک بھوکا نہیں رکھتا سننے سے، یہ زبان کے پیٹ کو جب تک بھوکا نہیں رکھتا، زیادہ لغو لعب گڑبڑ سارا دن سوچتا نہیں کہ اتنا بولنا اور نہ جانے کتنا بولنا، کیسا بولنا، مجھے اللہ کے یہاں کیسا کر رہا ہے، شہوت سے پر دماغ اس کا ادراک نہیں رکھتا، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس طرح معاملہ سننے کا بھی ہے اور دیکھنے کا بھی ہے۔ اللہ کی پسند سے سننا، دیکھنا، بولنا، یہاں نفس مر جاتا ہے، لیکن نفس کو پسند نہیں ہے اس طرح سے کہ اللہ کے پسند سے وہ دیکھے، سنے، بولے اور سوچے اور کھائے اپنی پسند۔ یہ اپنیت کو، اس اپناپن کو مار دینا ہے، وہ سارا ایسے کتنی ساری چیزوں کو مارنا پڑتا ہے، پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کو خود اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مشائخ طریقت میں یہ شجرے میں جن حضرات کے اسماء مبارک آتے ہیں، ان سب نے ایسا ہی کیا، آنکھ کی شہوت کو مارا، زبان کی شہوت کو مارا، کان کی شہوت کو مارا، پیٹ کی شہوت کو مارا، جنس کی شہوت کو مارا، تب سرخ روح ہوئے اور سر بلند ہوئے، اللہ کے ہاں مقبول ہوئے اور اس کے محبوب ہوئے۔ آیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول و محبوب بندہ بنوں؟ اگر چاہتا ہے تو پھر اس کو ان خواہشات سے ہاتھ اٹھانے ہوں گے، ہاتھ اٹھانے ہوں گے،
باطن کے ہاتھ اٹھانے ہوں گے۔ ایک دوسرا، یہ ظاہر کی تماشائیوں تماش بینیوں سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا پڑے گی، اس لیے کہ ظاہر پر آنکھ جو پڑتی ہے، یہ آنکھ در حقیقت باطن میں اس کا ذاکر ہوتی ہے۔ آنکھ جس کو دیکھتی ہے حقیقتاً اس کے ذکر میں ہوتی ہے، چاہے وہ تنکا ہو، چونٹی ہو، گھڑی ہو، دیوار ہو، چہرہ ہو، پھول ہو، باغ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، عمارت، کوئی چیز ہے اس کے ذکر میں ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ دھیان جس طرف لگا ہو وہ اس کا مذکور ہے، اس کا مذکور ہے، یہ اس کا ذاکر ہے۔ دھیان، اب دھیان کے راستے کان کے ذریعے بھی ہیں، آنکھ کے ذریعے سے بھی ہیں، سوچ کے ذریعے سے بھی ہیں۔ طریقت میں ان مشائخ نے بڑی محنت کی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ بقول حاجی صاحب کے سائیں ہے محنت نہ تھا کر، صحیح کہتا ہے، محنت کوئی نہیں، یہاں کے چیخ چیخ کے گھر چلے جاتے تھے۔ اب بزرگوں کی توجہ فیض آتا ہے، بقول حاجی کے سمجھتے جی ہم نے بڑا ذکر کیا، بڑا ہمارا حال ہے، کوئی تمہارا حال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ بزرگوں کی توجہات ہیں، ساری کی ساری نکال دے توجہ، پتہ چلے گا کس باغ کے مولی ہو تو کس کچرے کے کیڑے ہو اپنی اوقات کا۔ اپنا آپ بھر دیا ہے لبالب گندا گند سے، اور پھر زوم اس بات کا ذاکر ہوں، صاحب فیض ہوں، صاحب نسبت ہوں نا۔ تمہارے ذکر کی آواز خود بتاتی ہے کہ تم دنیا کے ذاکر ہو، تمہارے ذکر کی آواز خود بتاتی ہے کہ تم دنیا کے ذاکر ہو، تم نفس کے ذاکر ہو، تم اپنی ذات کے ذاکر ہو۔ تمہارا مذکور اللہ نہیں، تمہارا بت، تمہاری خواہشات، تمہاری چاہتیں۔ اب تم نہ مانو، نہ مانو، اس لیے کہ جب تک روشن ضمیر ہی نہیں آئے گی ان حقیقتوں کا پتہ نہیں چلے گا، یا جب تک قبر کی مٹی تیرے چہرے پر نہیں پڑے گی یہ باتیں تجھے سمجھ نہیں آئی۔ نہ تو مندری مسیتی بڑھیا، نہ قبر اندھاری ڈٹھی، قبر دی خبر تاں کوئی سی بلیا، بھلیا جنا موتے آئی سی مٹی۔ نہ تو مندری بنا، نہ تو مسجدی بنا، نہ تو نے کبھی اے غافل، اے شہوت پرست، نہ قبر اندھیری دیکھی۔ قبر کی خبر بھی تجھے تب پڑی جب تمہارے منہ پر آ گئی مٹی، جب لوگ ڈال گئے مٹی چلے گئے، تب جا کے تجھے پتا چلا قبر بھی کوئی چیز ہے، اور تب جا کے تجھے پتا چلا یہاں اب مجھے 500 برس رہنا ہے، وہاں 50 کاٹ کے آیا ہوں، 20 کاٹ کے آیا ہوں، 25۔ لیکن وہاں کا وہ شعور، وہاں کا وہ ادراک، وہاں کا ہوش میں آنا کچھ کام نہیں دے گا۔ یہاں سے ادراک و شعور اور باطنی ہوش لے کر مرنا ہوگا، تو پھر تو وہ یہاں زندگی سے قبر آشنا ہوگا، تو مرنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر موت و حیات اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، اس کو موت سے خوف نہیں ہوتا، پھر موت کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا، بلکہ سارے خوف نکل جاتے ہیں سوائے ایک خوف کے، اور وہ اللہ کی ذات کا خوف۔ اللہ کی ذات کا خوف بڑی نعمت ہے، اور باقی سارے خوف مصیبت ہیں، مصیبت ہے۔ ایک خوف سے جب بندہ فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کو خوفوں کے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے ہر طرح سے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک در کے سامنے جھک تو در بدر جھکنے سے بچے گا، ایک ذات سے ڈر کے تو ہر ایک کے ڈر سے بچے گا، ایک ذات سے مانگ کے تو ہر جگہ پھر تو جولی پھیلانے سے بچے گا، ایک سے توقعات رکھ تو لوگوں کے آسرے چھوڑ دے گا جہاں آسرے ٹوٹتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ کون کس کا کتنا آسرا کب تک پورا کر سکتا ہے؟ تھک جاتا ہے دے دے کر بندہ، سوالی سے بھی عاجز آ جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، اور اللہ بیزار ہے اس سے جو اس سے مانگتا نہیں۔ کتنا فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ بڑی ناقدری کے ساتھ اگر زندگی گزری اس طرح میرے بھائی، قبر کے اندر کافی افسوس ملے گا۔ اسی قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے منہ پر اپنے سر پر ڈالے، اس پچھتاوے کے لمحے سے بہتر نہیں کہ زندگی میں اپنا آپ بنا جاوے۔
جب آیت نازل ہوئی یوم الحسرہ، یوم الحسرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ حضور کریم علیہ السلام سے اس آیت کی سماعت کے بعد سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ یوم الحسرت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پچھتاوے کا دن۔ صحابہ اپنے حال پر پریشان ہو گئے کہ کیا اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے پھر بھی پچھتاوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جو جنتی جنت میں جانا جس کو نصیب ہوگا، جنت میں اس کو حسرت ہوگی اس بات کی کہ زندگی کے اندر ایک سانس اس کی اللہ کی ذکر، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزری۔ جنت کی راحتوں نعمتوں میں پھر یہ پچھتاوے کا بوجھ کیسی کیفیت رکھے گا اس سے؟ پتہ نہیں کیا جنت کے مزے لوٹے، کیا یہ پچھتاوا جس کو اللہ پچھتاوا کہے اور حسرت فرماوے، اس حسرت کی انتہا کیا ہو، اس حسرت کا بوجھ کیا ہوگا؟ بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، نفس کے بوجھ میں بوجھ تلے دبے ہوئے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہا۔ اب یہ بیان کرنے سے پہلے میرے جی میں تھا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے بھول گیا اس بات کو۔ میں نے کہا جب بات شروع کروں تو آپ لوگ پہلے مردے بن جاؤ، پھر میری بات کو سنو تاکہ سمجھ آ جائے، اس لیے کہ زندہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ اس وقت کسی بھی مردے کو جاؤ ہم کے قبرستان سے لا کر بٹھا دو، خدا کی قسم ایک بات پر 10 دفعہ بے شک رہے گا، اس لیے کہ وہ اب دو چار ہے وہاں کی زندگی سے جس کی بابت ابھی یہاں بات کی جا رہی ہے، غیب کی دنیا کی بات ہے یہ۔ اور مومن وہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھے نا جی، تب وہ مومن ہے۔ یؤمنون بالغیب ویخشون ربهم بالغیب، ایمان رکھتے جو بن دیکھے، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس کو بن دیکھے، غائبانہ ڈرتے ہیں، غائبانہ مانتے ہیں۔ اور کیسے مانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت، یہ قیامت کے مناظر، یہ دوزخ، یہ سارے میرے سامنے آ کر پیش بھی کیے جائے، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میرا ایمان اس درجے پر ہے کہ گویا جنت سامنے، دوزخ سامنے، پلسرا سامنے، آخرت سامنے، ابھی میں ایسا ویسا میرا حال ہے۔ اب جن کا ویسے غفلت والے کو یہ حال صرف پیش نظر آ جائے، اس کا کلیجہ پھٹ جائے، اسی وقت مر جائے صدمے سے، دہشت سے، غضب خدا بندی کی ایک تجلی سے۔ لیکن ابھی ایسے ہم بات کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی خوش لکڑ سے بات کر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، دل پر ایک چونٹی سی نہیں رنگ رہی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک زندہ ہو نہیں سمجھو گے، مر جاؤ گے انور کی باتیں یاد آئیں گی، پھر شاید اس انور بھی قبر میں ہو تو ہو۔ مجاہدوں سے یہ نصیب ہوتا ہے، مجاہدوں سے، شباشیوں سے، راتوں کو مصلح سجانے سے نصیب ہوتا ہے، پیٹ میں بھوک رکھنے سے نصیب ہوتا ہے، آنکھ کو دیکھنے کی شہوت سے بھوکا رکھنے سے یہ نصیب ہوتا ہے، کانوں کو لو سننے سے بند کرنے سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ باطن کی دولت کے خزانے کا منہ جب کھلتا ہے، جب یہ ظاہر سے بندہ اپنے دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، زبان کو، کان کو بند کر کے پھیر دیتا ہے، یہ دنیا اور وہ دنیا اور، یہ تن کی دنیا اور ہے، یہ من کی دنیا اور ہے۔ تن کی دنیا شہوت و شہوت، خواہش و بوجھ، غلاظت و نجاست، من کی دنیا موج و مستی، وجدان و لہر۔ اب بندہ آیا ہے اس مارکیٹ کے اندر، دنیا کی ہر ایک بیوپاری ہے، سودا کر رہا ہے، کیا بیچ رہا، کیا خرید رہا، ہر ایک اپنا اپنا خود دیکھے۔ جب ڈولی میں لے کر جانے لگے گا، قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کما آیا، کیا کھو آیا، کیا کما آیا، کیا کھو آیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ پگلے جھوٹا جگہ ہے، جھوٹی دنیا، جھوٹی مایا، اور تو اس میں اپنے آپ کو کیوں پھنسا ہے؟